الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. آئی تھی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور آپ دی شہادت تو بعد جڑے معاملات پیش آئے انہاں دا کچھ تذکرہ کیتا گیا سی. محترم حضرات، اللہ پاک دا پاک قرآن نے فرما رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو کچھ بھی کردے نے وہ اس گمان وچ نہ رہیں اللہ کو پتہ کوئی نہیں. اللہ انہاں دے ہر ظلم تو باخبر ہے. اللہ رب العالمین خالق کائنات دے سامنے انہاں دا ہر ظلم اور ہر جرم، اور اللہ رب العالمین خالق کائنات اپنی حکمت دے تحت جدو چاہے گا انہوں نے دنیا کی بھی سزاواں دے گا تو آخرت دیا سزاواں تے انہاں واسطے ہے ہی. ان جرم کرنے والے اور ظلم کرنے والے لوگوں وچوں ایک طبقہ یہ ہے جڑا لشکر یزید سی، گورنر یزید
اور کوفہ دے او بد نصیب اور بدبخت لوگ جنہیں کل تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت دا دم پکتے سن، محبت دے دعوے دار سن، بلان واسطے خط لکھن والے سن، اج یزید اور ابن زیاد دے روب و دبدبے خوف دی وجہ تو اور روپیاں دے لالچ دی وجہ تو امام حسین نو چھڈ کے تے یزیدی فوج کا حصہ بن گئے۔ لیکن یہ دنیا ہے، چند روزہ دنیا دی خاطر جنہ لوگ اپنے ایمان وچے اپنے ضمیر وچے، تو پھر دنیا نے دیکھیا کہ انہاں دا دنیا دے اتے بھی انجام عبرتناک ہویا، تے آخرت دا تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے غضب اور قہر دا اظہار ادو ہوئے گا جدوں محشر دا میدان لگے گا۔ دوستان محترم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے رفقا دی شہادت تو بعد یزیدی لشکر نے جشن منائے اور انہاں مقدس و مطہر ہستیاں نو شہید کر کے خوشی دا اظہار کیتا۔ انعام دے لالچ اندر انہاں نے اپنے اپنے جھنڈے بلند کیتے، لیکن میرے رب العالمین خالق کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے او پاک شہزادے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے ساتھیاں دے مبارک سر جس وقت اے لوگ نیزیاں تے ٹنگ کے لے گئے کوفے دی طرف، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوفہ تے کربلا بالکل شاید لاگے لاگے نے، اے میدان سے سامنے، ایسا نہیں ہے۔ کوفہ شہر جڑا ہے میدان کربلا تو تقریباً 90 میل دور ہے، اور ایک دن سے سفر طے نہیں ہو گیا بھی لے کے ٹوڑے سے پہنچ گئے۔ یہ آزمائش اہل بیت دی ہے کہ پہلو کربلا جو کوفے، پھر کوفے جو دمشق شام یزید دے کول، تو ایک لمبا سفر سی جڑا ایک دن سے طے نہیں ہوا۔ عمومی طور پہ جڑے سفر طے کرن دے اس وقت دی مدت سی یا طریقہ کار سی وہ 57.5 میل 3 دنوں سے طے کرتے سن، یعنی ایک دن 3 منزلاں پھر اس طرح کر کے چلنا۔ تو 90 میل کا سفر طے کرنے سے کچھ ٹائم لگے ہے، تو 3 یا 4 دن تو بعد ایک قافلہ جڑا ہے یزید عمر بن سعد کی قیادت میں جڑا قافلہ اہل بیت دیاں بیبیاں نو بچیاں نو قیدی بنا کے جا رہے ہیں، یہ ادو پہنچے ابن زیاد کو۔ انہیں 2 طریقے کیتے، ایک جڑے او لوگ سن جنہ کو انہاں پاک ہستیاں دے مبارک سر سن، وہ اگے کے ٹور دیتے تے پیچھے آپ لشکر لے کے چلے آ۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف اندر یہ بات لکھی کہ بیان کرن لگیاں گفتگو کرن لگیاں کدے بھی کوئی ایسا لفظ تھوڑی زبان تے نہ آوے جدے نال خاندان نبوت دی کوئی توہین دا پہلو نکلدا ہوئے، انہاں دی کوئی بے بسی اور بے کسی دا پہلو نکلدا ہوئے۔ اور نہ بے بس سن نہ وہ مجبور سن، صرف اللہ دی رضا تے راضی سن، بس اے ذہن چ رکھنا۔ اے ساڈے بعض حضرات کچھ ایسیاں باتاں کردے نے کہ جڑیاں خاندان نبوت دے شایان شان ہی نہیں، جنہاں جو ایک بات عموماً بھی میدان کربلا کی تھی، امام حسین جی بچے نو لے کے چلے گئے علی اصغر نو تے جا کے انہوں نے آکھیا ظالمو مینوں پانی نہیں دیندے تے اس بچے خدا دا واسطہ منو، اے امام پاک نے، وہ اس طرح دی گل کرن گے؟ اگر اس طرح ہی معاذ اللہ واسطے دینے ہوندے بچیاں نے جا کے تے امام حسین اتنا بڑا سٹینڈ کیوں لیندے؟ یہ واسطہ دین واسطے نہیں گئے، رضائے الہی اے ہے کہ اے 6 ماہ دا علی اصغر بھی حسین دی گود سے اللہ دے رستے سے قربان ہونا، اس واسطے کہ اس واسطے کوئی ایسی بات جیڑی اہل بیت اطہار دی شان دے خلاف ہوئے وہ کتاباں سے لکھی بھی ہوئے تو نہ اسی وہ بیان کرتے ہیں نہ انہوں بیان کرنا مناسب سمجھتے۔
تو ایسیاں باتاں تاریخ دا حصہ ضرور نے، لیکن سانو حکم ہے کہ اسی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اولاد دی طرفداری کرنی، اسی اس گھرانے دے نوکر، لہذا کوئی ایسی ہلکی تو ہلکی بات جی انہوں دی عظمت اور شان دے خلاف ہوئے وہ سانو قابل قبول ہی نہیں۔ اسی اے دساں گے دنیا نو کہ حضرت سیدہ زینب پاک کس طرح جرت اور دلیری اور بہادری دے رہا، کیونکہ حضرت سیدہ زینب جڑیاں سن جدو مولا علی سن نا حکمران خلیفہ امیر المومنین سن اتھے تے کوفہ اپنے دارالحکومت بنا دارالخلافہ بنایا سی، تو آپ دی اولاد بھی تھی آپ دے نال ہی رہندے سی۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر سے درس قرآن دنیا ہوئی سن، کوفے دیاں بیبیاں سب آپ دے علمی قد کاٹ نو جان دیاں سن۔ تو جس وقت ایک قافلہ جڑا خواتین نو قیدی بنایا ہوا اور لے کے جس وقت جا رہے ہیں تو کچھ عورتوں جدو پتہ لگا کہ یہ سیدہ زینب پاک دا خاندان ہے اور سارا، تے کوٹھے تے چڑھ کے جڑے لوگ ویکھن انہاں عورتاں جو کچھ عورتاں نے کھجوراں دتیاں اس طرح کر کے کہ بچے نے جا کے سیدہ زینب نے کھجوراں دے، تو آپ نے یہ جملہ کہہ کے کھجوراں واپس کر دتیاں، اسی رسول اللہ دی اولاد ہاں، ساڈے تے صدقہ حرام ہے، اسی صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ بات یہ ہے اہل بیت دی شاناں جڑیاں بیان کرنے کی ضرورت ہے، آخیا اسی رسول اللہ دی اولاد اسی صدقہ نہیں کھاتے۔ اتنے کئی بندے بیان کرتے ہیں جو سیدہ نے اتنے آخیا کوفے والے کو پانی پلا دیو، کوئی یہ وہ فلا، ایسی کوئی بات۔ صبر و رضا دی پیکر بن کے، استقامت دا پہاڑ بن کے حضرت سیدہ زینب نے قافلے دیاں پاک بیبیاں دی قیادت فرمائی، اور تاریخی کتاباں دے اندر جتھے دیگر گلاں تھے کچھ سچیاں گلاں بھی موجود ہیں، جو ایک گل یہ بھی ہے کہ جس وقت ابن زیاد بد نہاد پلید بد کردار دے دربار سے پہنچیاں تے انہیں سیدہ زینب نو پانی دا پیالہ پیش کیتا، تو سیدہ زینب نے ٹھوکر مار کے پیالہ پرا سٹیا، انہیں آخیا میرا خاندان پیاسا شہید کروا کے تے مینوں پانی دینا چاہے۔ وہ ایسے کردار والیاں، ایسی عظمت والیاں رسول اللہ دیاں پاک شہزادیاں نے، انہوں تو متصور ہی نہیں کہ وہ ترلے کیتے تے منتاں کیتیاں تے فلانے تو آ شہ دے دے تے فلانے او شہ دے دے۔ ایک بات، اور دوسری بات جڑی میں ہر سال اور ہر موقع تے بیان کرنا، ہر جگہ تے ہر سٹیج تے بیان کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان پاک دیاں پاک شہزادیاں جو کوئی مرضی آکھے، جو جے میں کوئی لکھے یا بیان کرے، لیکن انہوں نے پردے تے کسی قسم کا حرف نہیں ہے۔ بولو انہوں نے پردے تے حرف نہیں، انہوں نے پاک چادراں سلامت رہیاں، باقی قربان ہو جانا، شہید ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین خالق کائنات دی رضا سی اور انہوں نے قبول کی تھی۔ لیکن کیا اللہ یہ پسند کرتا کہ رسول اللہ کی شہزادیاں دیا چادراں اترن؟ ہرگز نہیں۔ اس واسطے یہ جی گلاں جڑے لوگ کرتے ہیں میں خواب خواب، اور یہ کوئی اہل بیت دی فضیلت ہے، یہ کوئی انہوں دی شان بیان ہو رہی، اور ویسے بھی اللہ پاک دا فیصلہ ہے کہ یہ پلید جڑے سن پاکاں دے لاگے لے جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے انہاں پاکاں نو انہاں پلیتاں تو ہمیشہ نپاک کر چھڈیا، دور رکھیا۔ انہاں یزیدی لشکر والے نا ایک اونٹنی پھڑ کے ذبح کیتی، اونٹ یا اونٹنی سی، انہوں جس وقت کھان لگے تیار کر کے پکا کے سارا، تو گوشت چکھیا تے تمے دے پھل نالوں میں کڑوا۔ انہوں نے امام زین العابدین نے پوچھا کہ اے کوئی جڑا اونٹ سی یہ بیمار سی، انہوں کو مسئلہ سی کہ اسی کھا نہیں سکے، تیار کیتا ہر شے پائی ہے، مرچ مسالہ پورا پا کے پکاؤن دی کوشش کیتی تے تمے نالوں میں کوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا نہ یہ بیمار سی، نہ تواڈے مسالیاں چ کمی سی، بس اینا ہے کہ میرے ویر علی اکبر دی سواری سی۔ تو علی اکبر پاک دی سواری ہونا پلیتا میں منہ دا لقمہ نہیں رب بڑھن دیتا، تو او سونا رب ہر چیز سے قادر، جڑا ابابیلا تو ہاتھی مروا سکتا ہے، وہ دے کے مشکل کچھ نہیں سی۔
لیکن بات صرف اتنی ہے کہ قربانیاں یہ حضور نے فرمائیاں سی شہادت ہونی سی وہ ہو گئی، لیکن انہوں دی بے پردگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کئی بندے سوال کرتے کہ دیکھو جی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیاں تے زمزم جاری ہویا، انجی ہے، تے حضرت علی اصغر نے کیوں نہیں ایڑیاں رگڑیاں؟ وہ بھی ایڑی رگڑ دے، آل اولاد تے وہی سی تے پانی جاری ہو جاتا۔ تو میں عرض کرنا یہ کوئی شک نہیں، یہ کوئی ذرہ برابر شک نہیں کہ اسماعیل پاک نے ایڑی رگڑی، اللہ نے زمزم جاری فرمایا، لیکن غور تے کرو اس تو پہلے سیدہ حاجرہ دے وہ 7 چکر کیوں بھول جاندے ہو؟ سیدہ حاجرہ پاک صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، 7 چکر جس بے تابی اور بے قراری نال حضرت سیدہ حاجرہ نے لگائے تا اللہ پاک نے ادھر کرم کیتا، اسماعیل پاک نے ایڑی رگڑی، ورنہ تلاش تو پہلے بھی تو اسماعیل علیہ السلام اتھے موجود ہی سن نا۔ ایڑی رگڑی پانی نکل آیا، وہ سیدہ حاجرہ پاک سن جنہاں نے اس بے قراری دی اور بے تابی دے عالم سے چکر لائے۔ تے کوئی یہ بھی تے ثابت کرو نا کہ سیدہ زینب نے خیمے تو باہر بھی نکل کے پانی ویکھیا ہوئے تھے۔ اس واسطے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش سی، حکمت خدا بندی سی، اور ایک پاک خاندان اللہ دی رضا تے راضی رہنے والا خاندان۔ تو جس وقت میدان کربلا تو روانگی ہو گئی، یزیدی لشکر چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پاک شہزادیاں اور وہ مبارک سر جڑے سی وہ نال لے جائے گئے۔ تیسرے دن کریہ غافریہ نامی ایک بستی سی اتھوں کربلا تو کچھ فاصلے تے، اتھوں دے لوگوں کو پتہ لگیا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رفقا اتھے آئے سن تے شہید کر دیتے گئے۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے پھر آپ دے مبارک جسم جڑے سن انہوں نے تدفین کی تھی 12 یا 13 محرم نو، جڑے بغیر سر مبارک جڑے جا چکے سن، اجسام مبارکہ موجود سن، انہاں لوکاں نے اس بستی دیاں لوکاں نے آ کے تے تدفین کی تھی، انہوں نے سارے معاملات کیتے۔ یہ ہے حقیقت واقعہ کربلا تو بعد تھی۔ اور پھر جڑے لوگ ادھر اندر ملوث سن انہوں نے تھوڑا تھوڑا ٹائم منگیا بھی اپنے زیادہ دربار سے جان تو پہلے اسی اپنے گھراں چوں ہوئیے، تو وہ کسی دے حصے کنے سیر آئے، کسی دے حصے کنے سیر آئے، وہ اپنے اپنے قبیلیاں چ لے کے چلے گئے۔ انہاں وچوں وہ بدبخت سی خولی بن سنان جدے حصے دی امام پاک دا سیر آیا، اور خولی دی جڑی بیوی سی وہ محبہ اہل بیت سی، رسول اللہ دی آل نال پیار کرنے والی سی، اور انہیں ایک مرتبہ حج کرن گئی نے امام پاک کی زیارت کیتی سی۔ انہیں تے مطلب بہت سفر سی نا، کتھے مدینہ پاک سے کتھے کوفے دے لاگے کوئی پنڈ، حج کرن گئی، طواف کرن لگی تو انہیں ایک جگہ دے حلقہ بجیا دیکھیا لوکاں دا، انہیں پوچھیا بھی اے ایتھے کی گل ہے؟ انہیں آکھیا تھے حضرت حسین ابن علی بیٹھے نے تے لوگ انہوں دی زیارت کر رہے ہیں۔ وہ بھی کہندی کہ اگے ہو کے انہیں بھی حضرت حسین پاک کی زیارت کی تھی، وہ دے ذہن چ وہ نقشہ سی حسین پاک۔ وہ جس وقت وہ ملعون کھولی جڑا امام پاک دا سر لے کے گھر آیا نا تے آ کے رکھیا، تو انہوں بیبیاں تو کوئی پتہ نہیں سی نا کی ہو رہا ہے تو کی نہیں، انہیں پوچھا کہ کتھوں آیا؟ انہیں کہا جی ایک شخص سی وہ امیر المومنین یزید دا باغی ہو گیا سی، تو وہ نال لڑن واسطے۔ انہیں کہا کہ ہوئے گا۔ وہ جدو باہر نکلی ویلے تے دیکھیا تے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مبارک سر انہیں لکاؤن واسطے تندور دے وچ رکھ چھڈیا سی، تندور دے وچ بھی ویکھے گی نہیں، سویرے چکا گا چلا جاواں گا ٹائم دا۔
وہ باہر نکلی سویرے تہجد پڑھن واسطے، انہیں ویکھیا تندور چ اگ بھی میں کوئی نہیں بالی، بجھا کے ستی رات تے روشنی نکل رہی تندور چوں، سبحان اللہ، تندور چوں روشنی نکل رہی، حیرت نال تیزی نال دوڑی تے اگے ویکھیا تے حسین پاک دا سر انور تے نور دیاں شعاواں نکل کے اوپر تک جا رہی۔ اس وقت انہوں فوراً یاد آیا کہ یہ سر مبارک تو اس ہستی دا ہے جنہ دی میں اتھے زیارت کی سی، مکے حج کرن گئی نے۔ انہوں نے کہا وہ ظالمہ تو تے کہنا سے میں یزید دے کسے باغی نہ لڑن گیا سا تے نواسہ رسول اللہ سر لے کے آ گیا۔ اللہ رب العالمین خالق کے کائنات جس تے مہربان ہوئے، وہ بدبخت ہو گیا حسین پاک دی شہادت سے شامل ہو کے، اور وہ کرما والی اور نیک بخت بی بی انہیں زیارت کر دے پہچان لیا، انہیں آکھیا تو کہنا سے میں کسی باغی دا سر قتل کرنے گیا، کسی باغی نو قتل کر کے آیا، بے حیاء انسان، تو رسول اللہ دے شہزادے نے شہید کر کے آ گیا۔ انہیں چادر چکی سے تو انہیں کہا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، جڑا رسول اللہ دی آل دا نہیں بنیا میرا کی لگتا ہے؟ انہیں کہا نہ کر، تینوں اللہ دا واسطہ ہے اپنا کار نہ چھڑ، بچیاں دا کی بنے گا؟ انہیں کہا تو تے رسول اللہ دی آل کو شہید کر رہا ہے، تیرے بچیاں دی میں کی پرواہ کرا؟ تو ایسے حالات بنے کہ اس سرکار سیدنا امام علی